بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ باتیں جو سنائی جاتی ہیں آسمانی کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ مرنے کے بعد بعض دفعہ کافر چاہیں گے کہ کاش ہم مسلمان اللہ کے فرما بردار ہوتے، پس ان کو اسی حال پر چھوڑ دے کہ چند روز کھائیں اور مزے اڑائیں اور دنیا کی امیدوں میں بھولے رہیں، پھر اس کا انجام آخرکار جان لیں گے۔ اور جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا اس کے لیے پہلے سے سمے مقرر ہوتا تھا، اس لیے کہ کوئی قوم اپنے وقت سے نہ آگے ہو سکتی ہے اور نہ پیچھے، مگر یہ مکہ کے مشرک بجائے غور کرنے کے مخالفت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں مخاطب ہوتے ہیں۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اور کہتے ہیں کہ اے وہ آدمی جس پر قرآن نازل ہوا ہے، کچھ شک نہیں کہ تو دیوانہ ہے۔ اگر اپنے دعویٰ میں تو سچا ہے تو ہمارے ہلاک کرنے کو فرشتے کیوں نہیں لے آتا، حالانکہ ہم فرشتوں کو ضروری فیصلہ کے لیے ہی اتارا کرتے ہیں، جن کے نازل ہونے پر کافروں کو مہلت نہیں ملا کرتی۔ ہم ہی نے قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی سرکشا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ اور اسی طرح ہم نے تجھ سے پہلے لوگوں میں بھی رسول بھیجے تھے اور وہ ان کو برابر سمجھاتے رہے، مگر جب کبھی ان کے پاس رسول آتا اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ اسی پرکار ہم ان ہنسی مذاق کرنے والے بدکار مجرموں کے دلوں میں جب یہ انکار ہی پر اڑے ہیں، انکار ہی داخل کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگ
اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے اور پہلے لوگوں کے واقعات گزر چکے ہیں۔ ہم اگر ان پر آسمان سے دروازہ کھول دیں پھر یہ سب کے سامنے دن دہاڑے اس دروازہ میں سے آسمان پر چڑھ جائیں تو بھی یہی کہیں گے کہ کیول ہماری آنکھوں میں کسی پرکار کا نشہ آ گیا، بلکہ ہمیں جادو کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ یہ نادان غور کریں تو دیکھیں کہ ہم نے آسمانوں میں نچھتروں کے لیے منزلیں بنائی ہیں اور ہم نے دیکھنے والوں کے لیے آکاش کو سجایا سنوارا، اور ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ بنایا کہ وہ اور اس کی جماعت کی وہاں دال نہیں گل سکتی۔ ہاں جو چوری چوری بات سنے تو چمکتا ہوا شعلہ اسے جا دباتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ اور ہم نے زمین کو بچھایا ہے اور اس پر بڑے بڑے اٹل پروت گاڑ دیے ہیں، اور اس زمین میں ہر پرکار کی موزوں، اچت، مناسب، سنتلت وستویں کھانے پینے کی پیدا کی ہیں، اور ہم نے اسی زمین میں تمہارے اور تمہارے ماتحتوں کے جن کے تم رزاق رزق دینے والے نہیں گزارے کے اسباب پیدا کیے ہیں، اور دنیا میں جو جو وستویں موجود ہیں ہمارے پاس ان کے کئی خزانے ہیں، اور ہم ہمیشہ اندازے سے پیدا کیا کرتے ہیں۔ اور دیکھو کہ ہم ہی پانی سے بھرے ہوئے بوجھل بوجھل بادل بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی اتار کر تم کو پلاتے ہیں، اور تم تو ایسے عاجز ہو کہ اس کو اپنے پاس جمع نہیں رکھ سکتے، برسنے کے بعد دھوپ میں سوکھتا گیا۔ اور ہم تم کو زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی تم کو مارتے ہیں، اور ہم ہی سب چیزوں کے حقیقی مالک ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور ہم تم سے پہلے گزرے ہوں کو اور پیچھے رہے ہوں سب کو جانتے ہیں، کمال قدرت کے علاوہ ہمارا علم بھی ایسا کشادہ ہے۔ اور اے محمد، تیرا پروردگار ان سب کو ایک دن جمع کرے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا اور علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. اور سنو، ہم ہی نے انسان یعنی آدم کو سڑی کیچڑ کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنوں کو تیز آگ سے بنایا تھا، اور تم کو اس سمے کو یاد کر کے فخر کرنا چاہیے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، میں ایک آدمی کو سڑی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اس کو درست بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم آدر اور سمان کرتے ہوئے اسے سجدہ کرنا۔ پس آدیش کا پالن کرتے ہوئے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ابلیس، تجھے کیا رکاوٹ پیش آئی کہ تو آدم کے آدر سمان کے لیے سجدہ کرنے والوں کی جماعت میں شامل نہیں ہوا؟ شیطان بولا کہ میں تو ایسے شخص کے لیے سجدہ کبھی نہ کروں گا جس کو تو نے سڑی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا تو اس جماعت سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ اس نے کہا، میرے پروردگار، جو ہوا سو ہوا، بندوں کے حساب کے لیے اٹھنے کے دن تک مجھے مہلت عطا ہو۔ اللہ نے کہا، تجھے طے شدہ سمے یعنی قیامت تک مہلت ہے۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم۔ شیطان نے کہا کہ میرے پروردگار، اس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہی کا مجرم ٹھہرایا ہے، میں برے کام ان کی نظروں میں سندر بنا کر پیش کروں گا، اور جس پرکار بھی بن پڑے گا ان سب کو گمراہ کرنے کی چیشٹا کروں گا، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا کوئی بس نہ چلے گا۔ اللہ نے کہا، یہ بات مجھے بھی منظور ہے اور میں ہمیشہ اس بات کو ملحوظ دھیان میں رکھوں گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. کہ میرے نیک بندوں پر تیرا زور اور قابو نہ ہوگا مگر انہی گمراہوں پر ہوگا جو تیرے تابع ہوں گے، اور تجھے اور تیری جماعت کو خبر رہے کہ آخر کار ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس کے 7 دروازے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دروازہ مقرر ہوگا. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی سے ان باغوں میں داخل ہو چلو، اور ہم نے ان کے سینوں سے رنجش نکال دی ہوگی، بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھا کریں گے. اس جنت میں ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ ہی وہ ان باغوں سے نکالے جائیں گے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. پس اے نبی تو میرے بندوں کو سوچنا دے کہ میں بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتلا دے کہ میرا عذاب بھی بڑا دکھ دائی ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون. اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا جو واسطوں میں فرشتے تھے اور انسان کی صورت میں آئے تھے حال سنا کہ جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے دستور کے مطابق سلام کیا. جب انہوں نے کھانے کے لیے اپنے ہاتھ نہیں بڑھائے تو ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا ابراہیم خوف مت کر، ہم اللہ کی طرف سے تجھے ایک بڑے علم والے لڑکے کی شبھ سوچنا دیتے ہیں. ابراہیم بولا کیا تم مجھے بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری سناتے ہو؟ بس تم ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ مجھے کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو. وہ بولے کہ ابراہیم ہم نے تجھ کو سچی خوشخبری سنائی، پس تو نراش مت ہو. ابراہیم بولا کہ پروردگار کی رحمت سے گمراہ لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نراش نہیں ہوتا. خیر اس بات چیت کے بعد ابراہیم نے کہا اے اللہ کے رسولو، تمہارا دنیا پر کیا کام ہے کہ جمع ہو کر آئے ہو؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين
إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون وہ بولے کہ ہم بدکار قوم یعنی لوطیوں کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ انہیں تباہ کریں، مگر لوط کے خاندان والے جتنے بھی ہوں سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ اس کی بیوی رہے گی جسے عذاب کے پیچھے رہنے والوں میں ہم نے طاق رکھا ہے۔ پھر جب اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے خاندان والوں کے پاس پہنچے تو پریچے نہ ہونے کے ناطے لوط نے کہا کہ تم اجنبی قوم کے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں تیری قوم کو شک اور انکار ہے، یعنی ہم تیرے پاس سچا آدیش لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون۔ پس تو رات ہی سے اپنے خاندان والوں کو لے کر نکل جانا اور تم سوئیں ان کے پیچھے ان کی نگرانی کرتے ہوئے چلنا، اور تم میں سے کوئی بھی پھر کر نہ دیکھے کہ بدکاروں سے کیا معاملہ پیش آیا، ورنہ دہشت کی وجہ سے تم کو بھی تکلیف ہوگی، اور جہاں تم کو حکم ہوتا ہے چلے جانا۔ اور ہم اللہ نے لوط کو اس بارے میں سوچت کیا کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ بنیاد کاٹ دی جائے گی، اور شہر والے جن کو بدکاری کی لت تھی پرسنتا کا اظہار کرتے ہوئے لوط کے پاس آ موجود ہوئے، اور لوط سے ان لڑکوں کے لیے درخواست کی۔ لوط نے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، پس تم مجھے ذلیل نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين۔ وہ بڑی تیزی سے بولے کہ ہم نے تمام دنیا کے لوگوں کی مہمانی سے تجھے منع نہیں کیا ہے۔ لوط نے کہا کہ یہ میری لڑکیاں موجود ہیں، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو ان سے نکاح کر لو، مگر وہ کہاں مانتے تھے۔ تیری جان کی قسم وہ تو اپنی مستی میں جھوم رہے تھے۔ پس صبح کی روشنی ہوتے ہی ایک زوردار چیخ نے ان کو ہلاک کر دیا کہ اس چیخ سے ان کے دل پھٹ گئے۔
پھر ہم نے اس بستی کے اوپر کی طرف کو نیچے کی طرف کر دیا اور ان پر کھنگروں کی طرح پتھر برسائے۔ بے شک اس قصے میں سمجھداروں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور بلا شبہ لوتیوں کی بستی ان عرب والوں کی سیدھی راہ میں نظر آتی ہے۔ بے شک اس میں ایمانداروں کے لیے کئی ایک نشانیاں ہیں۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور شعیب کی قوم ایکا ون والے بے شک وہ بھی نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ظالم تھے، پس ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا۔ اور یہ دونوں قومیں یعنی ان کے کھنڈرات عام راستوں پر پڑے ہیں۔ اور سمود کی قوم ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے ان کو کئی ایک آدیش دیے، لیکن پھر بھی وہ ان سے منہ موڑے ہی رہے۔ اور دنیا کے کاموں میں وہ اتنے ہوشیار تھے کہ پہاڑوں کو کاٹ کر بے خوف ہو کر گھر بنا لیتے تھے، پھر بھی یہی ہوشیاری ان کے کچھ کام نہ آئی۔ اور صبح ہوتے ہی ان کو ایک عذاب نے تباہ کر دیا، پھر ان کی کمائی نے ان کو کچھ کام نہ دیا، اور وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرتے تھے، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے بیچ میں ہے اس کو حق اور نیک و بد کا بدلہ دینے کے سچے نتیجے سے پیدا کیا ہے، اور کچھ سندے نہیں کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، پس تو ان کی شرارتوں کی پرواہ نہ کر اور اچھے ڈھنگ سے درگزر کر لیا کر۔ تیرا پروردگار بڑا ہی پیدا کرنے والا، بہت بڑے علم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔ ہم نے تجھے 7 آیتیں مثانی کی جو بار بار پڑھنے کے قابل ہیں، یعنی عظیم قرآن دیا ہے۔ جس قدر ہم نے لوگوں میں سے مختلف قسموں کو عیش و آرام کے سامان سے نوازا ہوا ہے، تو ان کی طرف کبھی نظر نہ کر، اور ان کافروں کے حال پر افسوس نہ کیا کر کہ ہائے یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور مسلمانوں کے ساتھ دل سے ملا کر۔ اور تو کافروں کو مخاطب کر کے کہہ دے کہ میں تو کیول کھل کر ڈرانے والا ہوں۔ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين
تجھے کتاب کا ملنا اسی طرح ہے جیسے ان پر جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بانٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم نے کتابیں اتاری ہیں، ٹھیک اسی طرح تجھ کو بھی کتاب دی ہے۔ پس تیرے پروردگار کی قسم، ہم اوشی ہی ان سب سے سوال کریں گے، ہر اس چیز کا جو وہ کرتے تھے۔ پس جس کام کا تجھے حکم ہوا ہے تو اسی کی دھن میں لگا رہ، اور مشرکوں سے منہ پھیر رکھ، ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کر۔ إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ٹھٹھے بازوں کو جو محض بے وقوفی سے اللہ کے ساتھ اور معبود بناتے ہیں، ہم تیری طرف سے کافی ہیں، پس وہ جان لیں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ انسانی تقاضا کے تحت ان کی واہیات باتوں سے جو کہتے ہیں تو دل تنگ ہوتا ہے۔ پس تو اپنے پروردگار کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کر اور اس کے آگے سجدہ کیا کر، اور مرنے تک اپنے پروردگار کی عبادت میں لگا رہ۔